بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. www.onlineustaz.com کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر عبدالولی. ویورز آج ہم پی ایچ پی کے اندر جو ہے ایک رجسٹریشن فارم پر کام کریں گے اور رجسٹریشن فارم کریٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے پی ایچ پی کا اسکرپٹ استعمال کریں گے اور اس کے اندر ہم یہ معلوم کریں گے کہ جب ایک رجسٹریشن فارم HTML کے اندر ہم سمپلی کریٹ کرتے ہیں تو پھر جب اس کے اندر یوزر ہماری ویب سائٹ پر جب ڈیٹا انٹر کرتا ہے تو وہ ڈیٹا کہاں جاتا ہے اور اس کو ہم کہاں ریسیو کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے آج. تو اس کے لیے جناب کچھ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی، آپ کو جو ہے وہ انوائرمنٹ بنانی پڑے گی. سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے جناب کہ آپ کے پاس پی ایچ پی کو چلانے کے لیے ایک سرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک ایڈیٹر، ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے. ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ نوٹ پیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ڈریم ویور بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ڈیٹا بیس بھی چاہیے ہوگا. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ جو ہے زیم، جو میرے پاس بھی یہاں پر انسٹال ہے، زیم کا سیٹ اپ انسٹال کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا. یہ زیم جو ہے یہ کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے. یہ انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا بیس کی بھی فیسلٹی آ جاتی ہے، آپ کے پاس سرور کی بھی فیسلٹی آ جاتی ہے اور پی ایچ پی کی بھی آپ کے پاس فیسلٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو آلریڈی انسٹال کر چکا ہوں زیم کا فولڈر. زیم کا سافٹ ویئر جو ہے میں ایک پیکج ہے یہ میں انسٹال کر چکا ہوں. اور آج جو ہے ہم میرے پاس نوٹ پیڈ پلس پلس بھی ہے، ٹھیک ہے. نوٹ پیڈ پلس پلس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اس کے اندر ہم آج کام کرتے ہیں کہ کس طرح کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب نوٹ پیڈ پلس پلس جو ہے اس کے اندر تو ہم اپنا اسکرپٹ لکھیں گے اور اپنا اسکرپٹ جو ہے اپلائی کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں نے ڈریم ویور کے اندر جو ہے کچھ جو HTML کی بیسک کوڈنگ ہے وہ انسرٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو میں لکھتا یہاں پر تو بہت زیادہ یعنی لینتھی ویڈیو ہو جاتی ہے. ابھی بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں HTML کا بھی لکھتا تو اور بھی زیادہ لینتھی ہو جاتی. لیکن میں وہ کوڈ کاپی کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ HTML کا بیسک کوڈ ہے. HTML کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ میں نے بنایا ہے اور اس کے بعد PHP کا جو ہے وہ کوڈ میں خود لکھوں گا اور یہاں پر آپ کے سامنے انسرٹ کروں گا، ٹھیک ہے. تو ڈریم ویور میں میرے پاس یہاں پر ایک رجسٹریشن فارم کے لیے کوڈنگ ہے اور اس کوڈنگ کو میں یہاں پر جو ہے انسرٹ کرتا ہوں اپنے ہمارا جو نوٹ پیڈ پلس پلس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو نوٹ پیڈ پلس پلس کے اندر جو ہے یہاں پر میں اس کو انسرٹ کر چکا ہوں. آپ تھوڑا سا اس کو میں زوم بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے. تو جناب اس فائل کو ہم سیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس فائل کو سب سے پہلے جو ہے ہم سیو کریں گے Ctrl+S کے ذریعے. یہاں پر فائل مینیو میں آ کے سیو پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے. تو سیو پر کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں اس فولڈر کے اندر جو ہے سیو کروں گا جہاں سے میں جو ہے اس کو پھر رن کروں گا، ٹھیک ہے. یعنی زیم کے اندر جو ہمارا روٹ فولڈر ہے جو کہ ہمارے پاس htdocs کے نام سے ہوتا ہے، اس فولڈر کے اندر میں اس کو سیو کروں گا. میں دیکھوں گا کہ میرا فولڈر کہاں پر ہے. یہ ہے زیم کا میرا جو ہے فولڈر ہے، اس کے اندر htdocs کے اندر. اس کے اندر میں نے آلریڈی ایک فولڈر کریٹ کیا ہوا ہے PHP فارم کے نام سے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے میں اس کو PHP فارم کا نام دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. PHP انڈرسکور فارم کے نام سے میں اس کو سیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہاں سے میں ایکسٹینشن جو ہے اس کی PHP کی سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں. تو جیسے میں نے اوکے کیا آپ دیکھ سکتے کہ یہ ساری جو ہے ٹیگز وغیرہ آپ کو اس کے کلرز چینج ہو گئے آپ کو نظر آ رہا ہوں گے، ٹھیک ہے. اب جناب سب سے پہلے تو ہم نے بیسک اسٹرکچر کریٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی HTML، اس کے بعد ہیڈ ٹائٹل ہم نے یہ دیے PHP فارم، پھر ہیڈ، پھر باڈی سٹارٹ ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک سمپل ٹیکسٹ لکھا ہے کہ بھئی رجسٹریشن فارم ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک فارم انسرٹ کیا کیونکہ ہم فارم پہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے فارم کا ٹیکسٹ جو ہے وہ لازمی طور پر انسرٹ کریں گے. اس کے اندر ہم نے فارم انسرٹ کیا، اس کے اندر ہم دو چیزیں جو ہے فارم کے اندر جب بھی ہم فارم بناتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک ہے ہمارے پاس میتھڈ اور ایک ہے ہمارے پاس ایکشن، ٹھیک ہے. میتھڈ کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے کس طرح لیا جائے گا، ٹھیک ہے. ایک پوسٹ ہوتا ہے اور ایک گیٹ ہوتا ہے. گیٹ کے ذریعے بھی ہم ڈیٹا لے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر پوسٹ کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکشن سے مراد ہوتی ہے کہ کہاں پہ یہ پیج جو ہے کہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوگا، کہاں پہ یہ اسکرپٹ چلے گا اور کون سے پیج کے اندر یہ کام ہوگا. تو وہ پیج جو ہے میں آلریڈی اس کے اندر دے چکا ہوں. جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیج بنایا تھا اسی پیج کا ایڈریس ہے کہ PHP انڈرسکور form.php، ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس یہ ایکشن کے اندر ایڈریس ہے. اور باقی اس کے اندر پھر میں نے ایک ٹیبل انسرٹ کیا ہے اپنے فارم کو خوبصورت بنانے کے لیے. اس
کی width میں نے یہ رکھی ہے اور بارڈر میں نے تھوڑے سے اس کو دیے ہے اور الائن میں نے سینٹر. اس کے علاوہ ٹی آر ٹیبل رو انسرٹ ہے, اس کے اندر پھر ٹیبل ڈیٹا ہے, اس کی width جو ہے یہ ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا کلر ہے, بارڈر کلر ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہے, اور اس کے بعد میں نے اس کو دیا ہے کہ بھئی یہ فرسٹ نیم ہوگا. ٹھیک ہے, فرسٹ نیم. اور اس کے بعد میں نے بی آر کر کے ایک ان پٹ جو ہے فیلڈ جو ہے انسرٹ کی ہے اپنے فارم کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میں نے ٹائپ اس کا ٹیکسٹ رکھا ہوا ہے اور میں نے اس کا نیم جو ہے فرسٹ لکھا ہوا ہے. ٹائپ ٹیکسٹ تو آپ کسی میں بھی جو ہے وہ مطلب تمام ان پٹ فیلڈز کے اندر دے سکتے ہیں جہاں ضرورت ہو, لیکن یہاں پر پی ایچ پی کے اندر جو ہم کام کریں گے وہ اس کا جو نیم ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں فرسٹ نیم ہے تو دوسرا جو لاسٹ نیم میں نے یہاں پر دوسرا جو میں نے ٹی ڈی بنایا ہے اور اس کے اندر جو میں نے ان پٹ انسرٹ کیا ہے تو یہاں پر لاسٹ نیم ہے تو اس کا نیم میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا نیم جو ہے وہ لاسٹ نیم جسٹ لاسٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر میں نے پہلے والے کا میں نے فرسٹ رکھا ہے اور دوسرے کا میں نے لاسٹ رکھا ہے. نارمل تحریر آپ جیسے لکھے, آپ کو اگر HTML کی تھوڑی سی نالج ہوگی بیسک تو آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس طرح جو ہے میں نے یہاں پر HTML کے ایلیمنٹس کو استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو اس ان پٹ فیلڈ جو ہے اس کا ٹائپ تو ٹیکسٹ ہے لیکن اس کا نیم جو ہے وہ لاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں نے ای میل کا بنایا ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ ٹیبل رو اور ٹیبل ڈیٹا جو ہے یہ سیم ٹو سیم ہے, یعنی کالم اور روز جو ہے یہ سیم ٹو سیم, مطلب وہی آپ نے ایک بنایا اور اس کو آپ نے کاپی کر دے گئے. ٹھیک ہے, ای میل کا فیلڈ ہے, اس کے اندر میں نے نام ای میل دیا ہے. اس کے علاوہ کنٹری ہے, تو کنٹری کے اندر جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ بھئی ٹی ڈی کے بعد میں نے کنٹری لکھا ہے. کنٹری کے بعد جو ہے میں نے سلیکٹ کا جو ہے ایک ٹیگ استعمال کیا ہے کیونکہ کنٹری کو جو ہے کنٹری کے لیے ہم لسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لسٹ ہوتی ہے, ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم کلک کرتے ہیں تو ایک لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کے اندر مختلف ممالک ہوتے ہیں اور ان سارے ممالک کا جو ہے ان میں سے کوئی یوزر جو ہے کوئی ایک کنٹری سلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو سلیکٹ کا نام میں نے کنٹری رکھا ہے اور آپشن میں نے لکھے ہے, میں نے کہا کہ بھئی ویلیو اگر نل ہو. ٹھیک ہے, نل ہو تو پھر یہ سلیکٹ اینی کنٹری, یہ اس کی ویلیو ہے یوزر کو جو شو ہوگی کہ بھئی سلیکٹ اینی کنٹری سے اگر دوسری کوئی کنٹری سلیکٹ نہیں کرے گا تو وہ نل ویلیو ہوگی, یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ابھی ویلیو نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے میں نے ایک لسٹ دی ہے یہاں پر جو ہے اس کو یوزر کو کہ آپشن ویلیو پاکستان, اور میں نے یہاں یوزر کو شو کیا کہ آپ پاکستان سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے پاکستان کی ویلیو وصول ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر میں نے افغانستان اور اس طرح کے کچھ اور. باقی جو ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی میں بھی وہی سٹیز کا نیم ہے, ان فٹ فیلڈ وغیرہ, پوسٹل کوڈ میں نے دیا ہے, ایج میں نے دیا ہے. البتہ جینڈر کے اندر پھر میں نے ان پٹ ٹائپ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے, دوبارہ اس کو میں نے ریڈیو کر دیا ہے اور جینڈر میں نے کہا کہ بھئی میل ہو, ان پٹ ٹائپ ریڈیو, نیم جینڈر اور ویلیو میل. ویلیو میں نے اس کو میل دی ہے, ہمارے پاس جو ہے ویلیو میل کی آئے گی اگر ہم یہ فارم ریسیو کریں گے یہ ڈیٹا. اور فیمیل کے اندر میں نے ریڈیو, اس کے اندر جو ہے میں نے ویلیو فیمیل دی ہے, لیکن یہاں پر جینڈر جو ہے وہ میں جو نیم ہے وہ میں جینڈر رکھوں گا. یہاں پر آپ یہ قابل غور بات ہے کہ اس کو آپ ذرا غور سے جو ہے اس کو سنیں کہ جینڈر جو ہے اس کے اندر ہم دو ریڈیو بٹنز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے, تو دونوں تو سلیکٹ نہیں ہو سکتے, یہ جو یوزر ہوگا وہ یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا نیم جو ہے ہم سیم رکھتے ہیں, یعنی اوپر جو میل کا انپٹ ہے اس کے اندر بھی ہم جینڈر لکھتے ہیں اور فیمیل کے اندر بھی جینڈر لکھتے ہیں. البتہ ویلیو کے اندر وہاں پر ہم میل دیتے ہیں اور نیچے والے جو ہے اس کے اندر ہم فیمیل لیتے ہیں. تو یہ ویلیو ہمارے پاس وہاں ریسیو ہوگی کہ بھئی جو چیک لگایا گیا تھا اس کے اندر جو ہے یوزر نے جینڈر جو ہے میل تھا یا فیمیل تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سب سے آخر میں نے ایک بٹن بنایا ہے سبمٹ کے نام سے. ٹھیک ہے, اس چیز کو یوزرز بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں جو ہے یہ جو ہماری کوڈنگ ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اتنی کوڈنگ ہماری یہ جو ہے HTML کی بنی ہے, اور یوزر اس چیز کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے میں جو ہے آپ کو یہ پیج دکھا دیتا ہوں اپنے براؤزر کے اندر. ٹھیک ہے, براؤزر کو میں جا کے یہاں پر اوپن کرتا ہوں. یہ میرے پاس اپنا براؤزر ہے, لوکل ہوسٹ. جب بھی آپ زیم کا سیٹ اپ جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی چیزیں اپنے سرور سے خود ہی, یعنی اپنے لوکل ہوسٹ آپ کا بن جاتا ہے, وہاں سے اپنی فائلز کو آپ چلا سکتے ہیں, اپنے فائلز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی PHP فائلز کو. تو جناب یہاں تو ابھی ہم PHP پہ کام کریں گے, تو لوکل ہوسٹ کے اندر جو ہے پھر میں نے وہاں ہمارا روٹ فولڈر ہے, اس کے اندر میں نے PHP فارم کے نام سے ایک فولڈر بنایا تھا, اور اس کے بعد میں نے ایک فائل بنائی ہے php_form. ٹھیک ہے, اور .php. اب جیسے میں اوکے کروں گا تو یہ فارم ہمارے سامنے ہوگا. تو
اس چیز کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے یوزر دیکھو یہ فارم میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ فرسٹ نیم کا فیلڈ ہے، اس میں کوئی بندہ فرسٹ نیم دے گا، ٹھیک ہے، پھر لاسٹ نیم، پھر یہاں پر ای میل دے گا، یہاں پر کنٹری سے سلیکٹ کرے گا کہ پاکستان سے ہے، افغانستان سے ہے، انڈیا سے، آپ اس کے اندر بڑھا بھی سکتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک کنٹری دے سکتے، سٹی سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، جو ملک سلیکٹ کرے گا اس کے بعد سٹی، پھر پوسٹل کوڈ، پھر ایج، اور اس کے بعد لاسٹ میں جینڈر کہ بھئی یہ میل ہے یا فیمیل ہے، اگر میل پہ کلک کرے گا تو میل ہوگا، فیمیل پہ کلک کرے گا تو یہاں پر جو ہے دونوں سلیکٹ ہو گئے، تو ہماری کوڈنگ کے اندر کچھ مسئلہ نظر آ رہا ہے، وہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پورا جو ہے فارم وہ فل کرے گا تو اس کے بعد سبمٹ پہ کلک کرے گا اور یہ فارم ہمارے پاس ریسیو ہوگا۔ کہاں پر ریسیو ہوگا تو ابھی میں اس کے لیے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جینڈر، نیم جینڈر، ریڈیو فیمیل، اور یہاں پر نیم جینڈر اور میل، تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر مسٹیک ہے، ٹائپ ریڈیو فیمیل میل، دوبارہ جو ہے میں نے اس کو ریفریش کروں گا، اس کو اسے چینجنگ کی میں نے، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی وہاں میرے خیال سے کوئی لفظ شاید رہ گیا تھا، تو یہاں پر آپ میل پہ کو جو ہے چیک لگائیں گے تو میل سلیکٹ ہوگا، اور فیمیل پہ فیمیل سلیکٹ ہوگا۔ تو اب جناب ہمارا جو مین چیز ہے وہ ہے پی ایچ پی، ٹھیک ہے۔ تو پی ایچ پی کے لیے ہم HTML سے نیچے آ کے، HTML کے بیچ میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن HTML سے نیچے آ کے یہاں پر جو ہے ہم پی ایچ پی کی کوڈنگ انسرٹ کریں گے۔ پی ایچ پی کے لیے سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ پی ایچ پی کا جو اوپننگ ٹیگ ہے، جو سٹارٹنگ جو ہے ٹیگ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ بریکٹ ہے ہمارے پاس یہ، اور پھر سوالیہ نشان، اور اس کے بعد پی ایچ پی، اور آخری جو ہے ہمارا جو کلوزنگ ٹیگ ہے وہ اس طرح سے کہ بھئی ایکسکلیمیشن کا نشان ہوتا ہے اور اس کے بعد بریکٹ بند، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی پی ایچ پی کا جو دونوں ٹیگز ہے وہ آپ نے ٹھیک لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم شروع سے بات کریں کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے جناب کہ اس کے لیے ہم ایک ڈیٹا بیس اپنے جو ہے ہمارے پاس جو مطلب ڈیٹا بیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس کہاں ہوگا، اس کے لیے میں یہاں پر لوکل ہوسٹ کے اندر جو ہے لوکل ہوسٹ کو اوپن کرتا ہوں، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا سیٹ اپ ہے جو لوکل ہوسٹ کا ہے، ٹھیک ہے، زیم کا سیٹ اپ ہے۔ اس کے اندر ایک ہمارے پاس ٹول سے پی ایچ پی مائی ایڈمن، اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، اور یہاں پر آلریڈی میں یہاں پر ہم ڈیٹا بیسز بناتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جسے ڈیٹا بیسز پر کلک کریں گے یہ اتنے ڈیٹا بیسز جو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ سارے بنائے جا چکے ہیں۔ نیو کوئی ڈیٹا بیس آپ بنائیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ یہاں پر اپنے ڈیٹا بیس کا کوئی بھی نام دے دیں اور اس کو کریٹ کر لے تو آپ کا ڈیٹا بیس کریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو ہے میں اس کے اندر آلریڈی بنا چکا ہوں، یہاں پر db.ptc کے نام سے، ٹھیک ہے، _ptc ڈیٹا بیس پر میں نے کلک کیا۔ یوزر رجسٹریشن، یعنی یوزر رجسٹریشن کے لیے میں نے ایک جو ہے یہاں پر ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہے۔ اس کے سٹرکچر پر میں کلک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کس طرح جو ہے یہ آپ کا یہ بنایا ہے۔ تو یوزرز یہاں پر آ کے آپ جو ہے ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس کے اندر ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے، ڈیٹا بیس کے اندر ایک ٹیبل بنائیں گے یوزر رجسٹریشن کے نام سے، اس کے اندر فیلڈز دیں گے کہ بھائی آئی ڈی، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل، کنٹری، سٹی، ایریا کوڈ، اور ایج اور جینڈر، یعنی یہ ساری چیزیں میں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارے پاس جو پی ایچ پی کا جو مطلب جو ہم نے فارم بنایا ہے اس کے اندر بھی اتنی فیلڈز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہاں پر ڈیٹا بیس کے اندر ایک ٹیبل بنایا اور اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کو ریسیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ آئی ڈی سے مراد ہے کہ بھئی یہ آٹومیٹک انکریمنٹ ہوگا، ایک بندہ آئے گا وہ رجسٹر ہوگا اور جیسے کلک کرے گا سبمٹ کرے گا فارم کو تو اس کی آئی ڈی بنے گی کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے آٹو انکریمنٹ کا جو ہے ایک فنکشن ہم نے یوز کیا ہے اس کے اوپر۔ تو جناب یہ ہمارا ہو گیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل بنا ہے، تو اسی لیے جو ہے ہم اپنے پی ایچ پی کے جو ہمارا جو یہاں پر جو ہم کوڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم کنیکٹ کریں گے ہمارے ڈیٹا بیس کو، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کریں گے اس فائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم ایک ویریبل بناتے ہیں کنیکشن کے نام سے، اور اس کے اندر جو ایک ویریبل کے اندر جو ہے ہم ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، MySQL کنیکٹ، ٹھیک ہے، MySQL کنیکٹ
کے اندر جو ہے ہم یوزر اپنا جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا سرور دیں گے، سرور کا ایڈریس. اس کے بعد دوبارہ ڈبل کوٹس کے اندر جو ہے ہم اپنا یوزر نیم دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم پاسورڈ دیں گے. اور بیسیکلی یہاں پر پاسورڈ ہے نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. پاسورڈ کیونکہ اس کا ہے نہیں، یہ لوکل ہوسٹ ہے، اس کا پاسورڈ نہیں ہوتا، تو دیٹس وائی جو ہے یہاں پر پاسورڈ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. مائی ایس کیو ایل کنیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جناب کہ یہاں پر جو ہے دوبارہ ایک اور ویریبل بناتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور ہم ویریبل بناتے ہیں ڈیٹا بیس کے نام سے، ٹھیک ہے. اور مائی ایس کیو ایل سلیکٹ ڈی بی، ٹھیک ہے. سلیکٹ ڈی بی، اور جو ہے اس کا سلیکٹ ڈی بی جو ہے سلیکٹ ڈیٹا بیس کے حساب سے جو ہے ہم وہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ کون سا ہے. تو ڈیٹا بیس کے لیے جناب ہم اپنا ڈیٹا بیس جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. ڈیٹا بیس ہمارا وہاں پر جو ہے کس نام سے ہے کہ بھئی ڈی بی ڈاٹ پی ٹی سی، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے. اور یہ ہم کنیکشن جو ہے کنیکشن کا ایڈریس دیں گے کہ ہم نے جو کنیکشن بنایا ہے وہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ہے ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہمارا ابھی جو ہے وہ آپ کا کنیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد جناب ہم جو ہے اب آگے بڑھیں گے اور اپنا پی ایچ پی کا کوڈنگ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ویڈیو بہت لینتھی ہے، اس کے اندر بہت ٹائم لگے گا، تو آپ اپنے پاس جو ہے چائے وغیرہ سموسے پکوڑے وغیرہ جو ہے تیار کر کے رکھیں، اس کو بھی کھاتے جائے اور یہ ٹیوٹوریل بھی دیکھتے جائے. تو یہ بہت مزے کا ٹیوٹوریل بھی ہے اور آپ کو اس کے اندر مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو یوزر یہاں تک کام کرنے کے بعد جو ہے ہم اب آگے بڑھیں گے اور اپنے جو ہے کیا نام ہے پی ایچ پی کی کوڈنگ کو جو ہے آگے بڑھائیں گے. اور یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ایف کا ایک ہمارے پاس لوجیکل جو ہے آپریٹر ہے، اس کو استعمال کریں گے کہ اگر اس طرح یہ یوزر ڈیٹا اگر ہمیں دیتا ہے تو وہ کہاں جائے اور کس طرح وہ سلیکٹ ہو، ٹھیک ہے. تو ایف کے بعد جو ہے ہم ایک ایف از سیٹ، اگر یہ جو بٹن ہے ایک بٹن ہم دیں گے اس کو کہ اگر سیٹ ہو، ٹھیک ہے، کس کے برابر ہو، میں اس کو کہتا ہوں کہ پوسٹ. کیونکہ ایکچولی جو ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ایک جو فارم کا میتھڈ ہے وہ ہم نے جو ہے پوسٹ کی بنیاد پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ پوسٹ ہونا چاہیے، یعنی پوسٹ ڈیٹا جو ہے پوسٹ ہوگا. ابھی ہم اس کو جو ہے بتا رہے ہیں اپنے جو ہمارا ایف کا جو کنڈیشنل جو ہے ہم جو آپریٹر استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ ایف ایس سیٹ پوسٹ، یعنی پوسٹ کا ڈیٹا ہو جو ہم پی ایچ پی کے اندر پوسٹ کے ذریعے ہم ڈیٹا جو پوسٹ ہوا ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم اپنے پوسٹ کے اس ویریبل کے اندر جو ہے یہ پی ایچ پی کا پری ڈیفائنڈ ویریبل ہے، یعنی پہلے سے جو ہے طے شدہ ویریبل ہے، اس کے اندر جو ہم ڈیٹا وصول کرتے ہیں. اور ہم نے اس کو ویلیو کون سی دی ہے، ہم نے کہا کہ بھائی سبمٹ کا بٹن جو یہاں پر لاسٹ میں ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سبمٹ کا بٹن اس پہ اگر کوئی بندہ کلک کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فارم میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جب ساری چیزیں وہ دے دے گا تو پھر سبمٹ پہ کلک کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی سبمٹ پہ جب کوئی بندہ کلک کرے گا تو پھر آپ وہ ڈیٹا لینا اور پھر کیا کرنا وہ ہم بتا رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو جناب یہاں پر جب بھی ہم ایف کا اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کرلی بریکٹس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کرلی بریکٹس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم ویریبلز بنائیں گے، یہ سارے جتنے بھی ویلیوز ہیں ان سب کی ویریبلز بنائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے اپنے یہ پوسٹ کے حساب سے جو ہے یہ جو ہمارا پوسٹ کا پری ڈیفائنڈ پی ایچ پی کا اپنا ویریبل ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو میچ کروائیں گے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل فرسٹ جو ہے میں لکھوں گا کہ بھائی یہ فرسٹ نیم اگر یہ برابر ہو اس کے ہمارا جو ہے یہ پوسٹ اور اس کا نام ہے فرسٹ، ٹھیک ہے، اس کا نام میں نے وہاں فرسٹ رکھا ہے. اور یہ جو ہے آپ کے یہ اسکوائر بریکٹ جو ہے اس کے اندر آپ اس کو بند کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جو ویلیو ہم دیتے ہیں وہ اس کا اسکوائر بریکٹس کے اندر بند کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ہم سیمی کولن لگاتے ہیں، کیونکہ یہ پی ایچ پی کا رولز ہے، جو بھی آپ جتنی بھی لائنیں آپ وہ کرتے ہو ایک لائن کو ڈکلیئر کرنے کے بعد کہ یہ لائن ختم ہوئی تو اس کے لیے ہم سیمی کولن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ کے نام سے ایک ویریبل بنا، اس کے اندر میں نے پوسٹ کا جو ہے میتھڈ دیا کہ پوسٹ کے اندر وہ آپ جو ہے لے اور اپنا جو فارم کے اندر جو ہماری ویلیو ہے وہ ہے فرسٹ نیم کے لیے ہم نے دیا ہے فرسٹ، ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے اسی کو میں کاپی کرتا ہوں، اسی کو کاپی کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے. اب اس کا نام جو ہے یہاں سے میں چینج کرتا ہوں لاسٹ
اور یہاں بھی کر دیتا ہوں لاسٹ. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارے پاس جو دوسری ویلیو تھی وہ تھی ای میل کی, اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں ای میل.